اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام بزرگان ملت، برادران اسلام، میری بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ سورہ توبہ کے اس درس میں میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 90 اور اس کے آگے کی چند آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیتوں کا ترجمہ و تفسیر سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بدو ہیں یعنی دیہات کے لوگ رہنے والے، یہ بھی آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے معذرت چاہیں گے، لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، تاکہ انہیں اجازت مل جائے اس بات کی، وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں ان کے ساتھ وہ بیٹھے رہیں۔ یعنی ابھی تک تو شہر کے لوگ آپ کے پاس آ رہے تھے اور وہ بہانے بنا رہے تھے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ اب آپ کے پاس مدینے کے اطراف اور اکناس میں جو دیہات ہیں، گاؤں ہیں، ان میں جو رہنے والے بدو ہیں وہ بھی آئیں گے، یعنی ان میں سے بھی جو منافق ہیں وہ آئیں گے۔ جس طرح سے شہر کے منافق تھے وہ رسول پاک کے پاس گئے، انہوں نے بہانے بنائے کہ جناب ہم نہیں جا سکتے، گرمی بڑی سخت ہے، کسی نے کچھ بہانہ بنایا، کسی نے کچھ بہانہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح سے منافق خالی شہر میں نہیں رہتے، گاؤں میں بھی منافق ہوتے ہیں۔ تو اب گاؤں کے منافق آپ کے پاس آئیں گے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ وہ بھی پیچھے بیٹھے رہ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ عنقریب ان کے کفر کی وجہ سے جو ان پر عذاب دردناک، ان پر ایک عذاب جو آئے گا وہ ان پر آ کر رہے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر عنقریب میرا عذاب آئے گا ان کے کفر کی وجہ سے. لیس علی الضعفاء، اب دیکھیں اسلام جو ہے وہ انریزنیبل مذہب نہیں ہے. اسلام از ناٹ اے unreasonable religion. Islam is a very normal, common sense, accommodative, understanding faith that Muslim follow. بات یہ ہے کہ رومن امپائر سے جب جنگ ہو رہی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے سے بڑی فوج اپنے ساتھ لے جانا تھا، زیادہ سے زیادہ رسائل اور ریسورسز چاہیے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم was going against the superpower of that time. So he needed a large army, he needed a lot of resources, he needed a lot of weapons. So he was asking everyone to come with him. And then hypocrites were coming and they were making excuses from the village side and from the city side. And Nabi alayhi salatu wasalam gave them excuses, accepted their excuses and they stayed behind. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حالات کے اندر وہ لوگ جو جن کی legitimate reasons تھی, those who were having a legitimate reason not to go with Muhammad sallallahu alaihi wasallam on this journey of jihad, then Islam is recognizing those needs, Islam is recognizing those constraints, Islam is recognizing those limitations that those people have legitimately right reasons تھے ان کے, اور وہ اس وجہ سے نہیں جا سکتے. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں آیت نمبر 91 میں فرماتے ہیں اب آپ سب کو چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب آپ کے ساتھ جائیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. ایک شہر میں, ایک کمیونٹی میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو اب اس میں سے بعض ایسے ہیں جو بالکل سچے مسلمان ہیں, دیندار مسلمان ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و دل سے نثار ہونے والے لوگ ہیں, لیکن وہ کیا ہے, لیس علی الضعفاء. اب ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت کمزور لوگ ہیں, وہ اتنے لمبے سفر پہ جا ہی نہیں سکتے. They are not physically fit enough to travel on this long journey. وَلَا عَلَى الْمَرْضَى, اور اس میں بہت سارے بیمار بھی ہیں. وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ, اور بہت سارے اس میں ایسے غریب لوگ ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ جس کو وہ خرچ کر کے رستے کے کا زاد راہ اپنے ساتھ لے جا سکیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو کمزور ہیں, وہ لوگ جو مریض ہیں, اور وہ لوگ جن کے پاس مال خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ, ان کے اوپر کوئی حرج نہیں, بھائی وہ جا نہیں سکتے, ان کے پاس ویری رائٹ ریزنز ہیں. تو اللہ نے فرمایا ایز لانگ ایز کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہیں, صحیح ہیں بالکل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ نہ ہو کہ منافقوں میں اور سچے مسلمانوں میں جو پیچھے رہ جائیں ان میں فرق کرنا ضروری ہے. ایک منافق ہے جو جا سکتا ہے اور نہیں جا رہا اپنے منافقت کی وجہ سے, اپنے کفر کی وجہ سے, اور ایک ہیں جو سچے مسلمان ہیں لیکن بعض حالات کی وجہ سے وہ نہیں جا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرق کو بالکل صاف بیان کرنا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ سوسائٹی بھی اس فرق کو سمجھ لے کہ جو پیچھے رہ جانے والے ان میں سے ہر ایک منافق نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کمزور, جو بیمار ہیں, جو غریب ہیں, اتنا پیسہ ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ ذات راہ کے لیے اپنے ساتھ کچھ خرچ کر کے لے جا سکے, اللہ نے فرمایا ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے ایز لانگ ایز کہ ان کے دل اللہ اس کے رسول کے متعلق بالکل صحیح ہیں. ما علی المحسنین من سبیل, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو محسن لوگ ہیں, جو نیک لوگ ہیں, وہ اس راستے پہ نہیں جانے کی وجہ سے ان پر کوئی قدغن نہیں ہے, اور ان پر کوئی زبردستی نہیں ہے, اور ان پر کوئی حرج نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے, بڑا رحیم ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ یہ لوگ بیچارے مجبور ہیں. تو یعنی اسلام کی ایک بات بتائی گئی کہ جبکہ بڑی سخت ضرورت ہو, لیکن اس ضرورت میں بھی اگر کوئی ایسا مجبور انسان ہے جس کی مجبوری, اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے, ان کو تو ہر ایک کی صحیح حالات کا پتہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں جانتا ہوں کہ یہ واقعی مجبور ہے تو اس پر واللہ غفور الرحیم, اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور اور بڑا رحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مجبوری کو سمجھتا ہے, اور وہ نہ جا سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے. آیت نمبر 92 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ.
اچھا، اب یہ کیٹیگریز ہو گئیں جن میں 3 قسم کے لوگ تھے، کمزور تھے، بیمار تھے، اور وہ غریب تھے جو زیادہ راہ نہیں لے جا سکتے تھے. یعنی اس زمانے میں حکومت کی سپلائی شدہ تو فوج نہیں تھی، یعنی مسلمان بالکل ابتدائی دور کا زمانہ تھا، تو لوگ جہاد پہ بھی جاتے تھے تو وہ والنٹیئر جاتے تھے، اور اس جہاد پہ جانے کے لیے جو سرمایہ چاہیے تھا، جو اونٹ چاہیے تھے، جو ویپن چاہیے تھے، تلواریں چاہیے تھے، نیزے چاہیے تھے، کھانا چاہیے تھا، پانی چاہیے تھا، یہ سب آدمی خود اپنے گھر سے لے کے جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، اب ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پہ کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ نہ جا سکیں کسی وجہ سے. پھر اگلی آیت میں اور ایکسیپشنز آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت سارے ایسے لوگ تھے جو تندرست تھے، کمزور بھی نہیں تھے، بیمار بھی نہیں تھے، لیکن ان کے پاس سواری نہیں تھی. وہ اور انتظام بھی کر سکتے تھے، کھانا پینا بھی لے جا سکتے تھے، سب جا سکتے تھے، لیکن وہ بیچارے سواری کا انتظام نہیں کر سکتے تھے. یا اتنا چھوٹا سفر تو تھا ہی نہیں کہ انسان پیدل چلا جائے، تبوک کا کئی 100 کلومیٹر فاصلہ طے کرنا تھا. تو وہ آئے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، اور ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے جو آپ کے پاس حاضر ہوئے لِتَحْمِلَهُمْ، تاکہ آپ ان کو سواری پرووائڈ کر سکیں. آپ سے سواری کا مطالبہ کریں کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے سواری کا انتظام کر دیجئے، بس ہم سواری چاہتے ہیں. قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، تو آپ نے ان کو جواب دیا کہ بھئی ہمارے پاس سواری کا تو کوئی انتظام نہیں ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی سواری نہیں ہے، کیونکہ جو جا رہے ہیں انہوں نے اپنی سواری کا انتظام کر لیا، کوئی ایکسٹرا جانور نہیں تھے، گھوڑے، اونٹ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میرے پاس بھی سواریوں کا کوئی ایکسٹرا انتظام تو ہے نہیں. جب آپ نے بھی ان کو یہ جواب دے دیا اور وہ سواری کا انتظام نہیں کر سکے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ نہیں جا سکے اس وجہ سے. تولوا واعینہم تفیض من الدمع، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھے، اب صرف سواری نہ ہونے کی وجہ سے یہ اتنے مایوس ہو گئے کہ تولوا، اور وہ مڑ گئے، واپس چلے گئے. واعینہم تفیض من الدم، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے، غم سے ان کے آنسو بہ رہے تھے. حزنن، ان کو غم تھا، بڑا افسوس تھا. اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس کاش وہ چیز ان کے پاس ہوتی کہ اس کے خرچ کر کے وہ اس سفر میں چلے جاتے، کہ ان کے پاس وہ دولت نہیں تھی، وہ پیسہ نہیں تھا کہ جس کو وہ استعمال کر کے اپنے لیے جانور خرید سکے. تو اس وجہ سے ان کو بڑا ایک قلق تھا. They were very sorrow, they were very sad that because they did not have the right to take with them on this long journey, hundreds of kilometers. And Nabi alayhi salatu wasalam told them that I don't have more animals like camels and horses, and you don't have either. So Nabi alayhi salatu wasalam said, then you can stay and you don't have to go. انما السبیل، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیٹیگری کے بعد آگے بات آ رہی ہے کہ معاملہ کن کا خراب ہے. اللہ نے فرمایا انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء. اللہ نے فرمایا الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں چل سکتے تھے، غنی بھی تھے، یعنی ان کے پاس مال و دولت بھی تھی اور یہ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے معذرت چاہی. They had the resources and they had the opportunity to go on this long journey, and they still did not go, and they made an excuse. Allah Tabarak Ta'ala فرماتا ہے they are the people who should be blamed for disobeying Allah and Nabi alayhi salatu wassalam. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. These people, یہ لوگ راضی ہو گئے اس بات پر کہ وہ پیچھے رہ جائیں. These people took pleasure in staying behind, not even going with Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. وَتَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیے. فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور یہ لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے. یعنی ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس غزوہ تبوک کے سفر پہ نہ جا کر اپنے کفر پر مہر ثبت کر دی ہے، خود ثبت کر دی ہے، اور ان لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ کفر کے اندر جا چکے ہیں. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. سو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، سرفراز ہو کر، فتح یاب ہو کر، خوشی کے ساتھ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، اور مسلمان ایک بڑی زبردست فوج کے مقابلے میں جب کامیاب واپس لوٹا،
تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رستے میں آگاہ فرما رہا ہے کہ اب دیکھیے اب ہم مدینہ واپس جا رہے ہیں، آپ کامیاب ہیں، آپ سرخرو ہیں، لیکن وہ جو منافق رہ گئے تھے وہ اب آپ کے پاس آئیں گے، یعتذرون الیکم، وہ آپ کے پاس آ کے بہانے بنائیں گے، اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کے پاس لوٹ کر جائیں گے، یعنی جب آپ مدینہ واپس جائیں گے تو وہ منافق آپ کے پاس آ کے مختلف بہانے بنائیں گے کہ بھئی آپ کو ایکسکیوز دیں گے، بھئی اچھا یہ وجہ تھی ہم نہیں جا سکے تھے، ہم یہ وجہ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا تعتذروا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہیے گا کہ لا تعتذروا، آپ بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری کسی بات کو نہیں تسلیم کرتے، ہم تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کرتے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، ہمارے رب نے تمہارے بارے میں ہمیں سب کچھ بتا دیا، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ یعنی یہ نبی کی شان ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غیب کی باتیں بتاتا ہے، اور اسی آیت میں اسی بات کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میرا رب مجھے بتا دیتا ہے، تو اے منافقو تم میرے ساتھ نہیں گئے ہو، اب تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو، جھوٹے بہانے بنا رہے ہو، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، ہمارے رب نے ہمیں سب کچھ تم پر آگاہ کر دیا ہے، تمہاری ایک ایک خبر ہمیں پہنچ چکی ہے، ایک ایک بات ہمیں پتا ہے کہ تم کس وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں گئے ہو، تم نے بہانے بنائے اور جھوٹے بہانے بنائے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب دیکھو اللہ بھی اور اس کا رسول بھی تمہارے اعمال کو دیکھے گا، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر تم لوٹ جاؤ گے اس عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں اس پر آگاہ کرے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس آیت میں دیکھیے جو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ثابت ہوتا ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ مدینہ شریف جانے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام لوگوں کے واقعات اب بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اس وجہ سے رکا، یہ اس وجہ سے رکا، یہ اس وجہ سے رکا، یہ یہاں اس نے جھوٹ بولا، یہاں اس نے جھوٹ بولا، تو وہ ساری چیزیں جو ایک عام انسان کے لیے غیب ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وقت آنے سے پہلے ہی بتا رہے ہیں، اور یہ نبی کی شان ہے کہ نبی کو بتایا دیا جائے وہ ساری چیزیں جو عام لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی، اور اسی کو غیب بولتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ اعتراض کرتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس چیز کے بیس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز خود معلوم، کوئی انسان یہ نہیں کہتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم ہے۔ قرآن بار بار ریپیٹ کر کے بتا رہا ہے کہ نبی آتا ہی اسی لیے ہے کہ اس کو غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور وہ لوگوں کو بتائے۔ تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے منکر ہیں، یاد رکھیے وہ قرآن کریم کے بھی منکر ہیں، قرآن کریم کی آیتوں کا بھی منکر ہیں، اور وہ قرآن کریم کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آیت نمبر 95 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق جو ہے یہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھائیں، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، یہ آپ کے سامنے آ کے اللہ کی جب قسمیں کھائیں، اِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، کہ جب آپ ان کی طرف لوٹ کر واپس جائیں گے تو یہ آپ سے کہیں گے بھائی ہمیں ذرا معاف کر دیجئے بھائی۔ اللہ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ، جب آپ ان کی طرف واپس جائیں گے، لوٹ کر جائیں گے، یعنی اب جا رہے ہیں آپ مدینہ شریف واپس، تو یہ آپ کے پاس اللہ کی آ کے قسمیں کھائیں گے، کیا کہیں گے إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ انہیں معاف کر دیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجیے گا، ان کی طرف توجہ ہی نہیں کیجیے گا، ان کو اگنور کر دیجیے گا، ان سے منہ پھیر لیجیے گا، انہم رجسن، یہ سب گندے لوگ ہیں، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، یہ اس چیز کی جزا ہے جو یہ کماتے رہے، جو انہوں نے کمایا ہے، آپ کے ساتھ نہ جا کر، آپ کے ساتھ جھوٹ بول کر، مسلمانوں کو دھوکہ دے کر، کافر ہوتے ہوئے مسلمان بن کر مسلمانوں کو ڈسیپشن دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کے کیے کی سزا اب ان کو مل کر رہے گی، اب ان کے لیے معافی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ آپ خوش ہو جائیں، یعنی خوش ہو جائیں مطلب ان کی قسموں پر یقین کر لیں۔ اے مسلمانوں تم بھی سن لو، یہ آپ تمہارے سامنے آ کے منافق، تمام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے،
کہ اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے آئیں گے منافق اور آپ کے سامنے آ کر قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان کے بارے میں کسی شکایت نہ کریں اور آپ ان کے بارے میں اپنی وہ رائے نہ قائم کر لیں جو اللہ کو معلوم ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں. لکم لترضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے خوش ہو جائیں. فإن ترضوا عنہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم بھی ان سے خوش ہو گئے اے مسلمانوں، تم نے ان کی باتوں پہ یقین کر لیا، فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، قوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے نا، اور اس کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. تو اب میں نے تمہارے نبی کو بتا دیا ہے مسلمانوں، تو تم اپنے نبی پہ یقین نہ کرنا کہ وہ جو بتائیں وہ بالکل سچ ہے. تو لہٰذا یہ منافق تمہارے پاس آ کر تمہیں خوش کرنے کی کوشش کریں جھوٹی قسمیں کھا کر، مت ماننا، اپنے نبی کی بات کو ماننا، اور ہم نے نبی کو بتا دیا ہے کہ یہ سب جھوٹے. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ جو اعرابی ہیں یعنی گاؤں کے رہنے والے جاہل پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا یہ کفر میں اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں. یعنی ایک پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے اس کی بھی اللہ محفوظ رکھے، وہ بھی کفر اگر کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہے، اور نفاق کرتا ہے وہ بھی غلط ہے، لیکن جو ایک جاہل ہے نا، جو بغیر پڑھے لکھے کرتا ہے، وہ اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے، وہ اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ جو اعرابی ہیں یہ کفر میں اور منافقت میں یہ زیادہ سخت ہیں. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہوں نے اپنا یہ حق خود بنا لیا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو نہ جانیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول نے تو ان سب کو بتایا ہے، لیکن یہ چونکہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں تو اب انہوں نے یہ اپنا حق خود بنایا ہے، یہ ان کا حق بن گیا ہے کہ یہ سچ کو نہ پائیں. مراد یہ ہے کہ یہ کسی صورت میں سچ کو نہیں پا سکتے، اور یہ بالکل جھوٹ پر ڈٹ جائیں گے اور حق کا انکار کرتے رہیں گے. اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ یہ نہ جانے وہ اللہ کے احکامات جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ہیں. تو ان لوگوں نے اپنا حق بنا لیا کہ جاہل رہیں. مراد یہ اللہ نے ان کا حق نہیں بنایا کہ یہ جاہل رہیں، یہ انہوں نے خود اپنا حق بنایا کہ یہ جاہل رہیں، رسول کا انکار کریں، کفر پہ اور نفاق پہ ان کی موت ہو جائے. واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ بڑا علم والا، بڑا دانا ہے، بڑا حکیم ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان جاہلوں کی، ان بدوؤں کی جو منافق تھے، ان کی ایک بات بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے گندے لوگ ہیں، کیسے ناپاک لوگ ہیں، کیسے ہٹ دھرم لوگ ہیں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، انہی بدوؤں میں سے، انہی جاہلوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، کہ وہ صدقہ خیرات دیتے وقت یہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ان کو پینلٹی دینی پڑ رہی ہے، ان کو تاوان دینا پڑ رہا ہے. یعنی ان کا دل نہیں چاہتا اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا، ان کا دل نہیں چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ بس وہ مجبور کیے جا رہے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں دیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ اے مسلمانوں تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کے طالب ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں، منتظر ہوتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم کسی طرح سے مصیبت میں پڑ جاؤ. وہ تمہارے لیے خیر خواہ نہیں ہیں، تمہارے بد خواہ ہیں. علیہم دائرۃ السوء، اللہ نے فرمایا اب زمانے کی بری گردشیں انہی کے لیے ہیں، انہی پر آئیں گی زمانے کی بری گردشیں، یہی مصیبت میں گرفتار ہوں گی. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور بڑے جاننے والا ہے. حضرات محترم اگر اس آیت پر غور کریں، اور میں بھی اکثر یہ ان چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ جب بھی اللہ کے نیک کام کی طرف، اسپیشلی مساجد کی طرف، جب وہاں پر لازمی طور پہ مساجد، جس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چندہ اکٹھا کیا، اور وہ چندہ پیسوں کی شکل میں بھی تھا، وہ فوڈ کی شکل میں بھی تھا، وہ ویپنز کی شکل میں بھی تھا، وہ جانوروں کی شکل میں بھی تھا، اور وہ آدمیوں کے اپنے ٹائم کی شکل میں بھی تھا. تو جب ہم آج کل کے دور میں کسی ایک اچھے کام کے لیے، یعنی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، ہسپتال کے لیے، کسی بھی گڈ کاز کے لیے مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں تو بہت سارے مسلمان اچھا نہیں لگتا ہم کو، حالانکہ وہ صاحبان حیثیت ہیں. یہ نہیں کہ غریب ہیں، بلکہ غریب تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور اپنی بساط سے بڑھ کر دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ لوگ جو صاحبان ثروت ہیں ان کو دیتے ہوئے بڑی تنگی محسوس ہوتی ہے. ہماری مسجد یہاں کیلگری میں
میں ایسے چند ساتھی جانتا ہوں جو نماز پڑھتے تھے، لیکن جب سے یہ مسجد کا پروجیکٹ شروع ہوا انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. وہ کہتے ہیں جناب ہر وقت جب چلے جاؤ چندہ ہی مانگتے رہتے. حضرات محترم، یہی ایگزیکٹلی وہ منافقت کی کیفیت تھی جو منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، اور اللہ نے ان کے اس منافقت کو قرآن میں کوٹ کیا. اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. وہی کہتے یہ منافق بدو اللہ کی راہ میں جب ان کو کہا جائے کہ آپ خرچ کریں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہمیں جو خرچ کروایا جا رہا ہے یہ ہم سے تاوان لیا جا رہا ہے، یہ ہم سے پینلٹی لی جا رہی ہے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ جو چندہ مانگنے والے ہیں یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو اپنی ذات کے لیے تو کوئی نہیں مانگ رہا، تو وہ ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے زمانے کے گرد و پیش کو ان کا شکار ہو جانے کے لیے اس کے متلاشی اور خواہش مند رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ زمانے کی نشیب و فراز تو ہر انسان ہر قوم کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے زمانے کا جو نشیب ہے وہ بہت جلد آنے والا ہے اور وہ اسی میں گرفتار ہو جائیں گے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ بڑا سمیع اور بڑا علیم ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اب یہاں سے دیکھیے ابھی عرابیوں کی بات ہوئی، وہ کون سے عرابی تھے یعنی کون سے بدو تھے، کون سے گنوار تھے، وہ منافق. اسی طرح سے شہر کے لوگوں کی بات ہوئی، وہ کون سے شہر کے لوگ تھے، جو منافق تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں سے اگلی آیت میں آیت نمبر 99 میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی گاؤں میں رہنے والے انہی گوانوں کے اندر سے بعض ایسے بھی ہیں جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، سچے دل سے اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، ان کی شان بیان فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. انہی اعرابیوں میں، انہی بدوؤں میں، انہی گواروں میں، انہی ان پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ. وہ جو خرچ کرتے ہیں قرب حاصل کرنے کے لیے عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یہ بیچارے غریب لوگ ہیں، ان کے پاس مال و دولت زیادہ نہیں ہے، یہ بڑی محنت و مشقت سے پیسے کماتے ہیں، لیکن یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ. وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کر اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی کر سکتے ہیں. میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا غزوہ تبوک میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈونیشنز کو اکٹھا کر رہے تھے تو ایک صحابی بالکل آخر میں آئے، یعنی وقت بالکل دن ڈھل چکا تھا، پورے دن کی مزدوری کر کے آئے اور ہاتھ میں ان کی تھوڑی سی کھجوریں تھیں کہ یا رسول اللہ میں نے آج پورے دن محنت کی ہے، پورے دن مزدوری کی ہے اور اس کی اجرت مجھے یہ صرف کھجوریں ملی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ساری کھجوریں انہوں نے دے دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اوپر ان کھجوروں کو رکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسے لوگ بھی انہی بدوؤں میں ہیں. تو مراد یہ یاد رکھی کہ کسی بھی کمیونٹی میں اچھے اور برے سب ہوتے ہیں. یہی بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ انہی اعرابیوں میں، انہی بدوؤں میں منافق بھی ہیں اور انہی کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اس چیز کو پہچاننا چاہیے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ سیپریٹ the good people from the bad people. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ. جو وہ خرچ کرتے ہیں وہ قرب الہی کے لیے خرچ کرتے ہیں. وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائیں. الا انہا قربۃ لہم. اللہ نے فرمایا بے شک خبردار میرا قرب ان کی ہی کے لیے ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں ضرور داخل فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور اور بڑا رحیم ہے. اب دیکھیے یہاں پر جو بات آئی اللہ کا قرب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، یہ بتائیے یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت جب پیش کرتے ہیں تو ہمارے لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. بعض لوگ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یہ مومن کا حصول مقصد ہوتا ہے. حضور کس کے لیے دعا کریں گے؟ جس سے حضور خوش ہوں گے اسی کے لیے دعا کریں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ مومن یہ چاہتا ہے کہ میرا نبی مجھ سے خوش ہو جائے. اور یہ بات پچھلی بھی دو آیتوں میں آ چکی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ کا اور اس کے رسول کو، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا یہ مومن کی نشانی ہے. اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنا یہ منافق کی نشانی ہے.
تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ اللہ کا قرب ہے اور رسول پاک کی دعائیں ہیں، یہ مومن کی شان ہے۔ تو دونوں چیزیں مسلمان کے لیے ہونی چاہیے، خالی اللہ کا قرب کی بات نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا قرب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے میں، جس کے لیے وہ دعا کر دیں گے اسے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے وہ اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا، جس کے لیے رسول پاک کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں گے وہ بالکل کامیاب اور سرفراز ہو جائے گا۔ یہاں پر ہمیں یہی میسج دیا جا رہا ہے کہ دیکھو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی تمہارا مرکز ہونا چاہیے، تمہارا مقصد نگاہ ہونا چاہیے، تمہاری آبجیکٹو اینڈ تمہارا گول اور تمہارا مشن ہونا چاہیے کہ میرے آقا مجھ سے خوش ہو جائیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں، کیونکہ جب ہمارے نبی ہم سے خوش ہو کر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ضرور نصیب ہوگا۔ حضرات محترم، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر یہ بات پھر اگر میں آپ کو بار بار ان چیزوں کو اس لیے دہراتا ہوں کہ بعض لوگ بیچارے سادے جو مسلمان ہیں نا، اصل میں ہمارے ہاں سادگی مسلمانوں کی دین کے معاملے میں تو بڑی سادگی ہے، دنیا کے معاملے میں سب ہوشیار ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ ہوتا ہے نا تو ہر انسان جو ایرا غیرہ نتو خیرہ ہوتا ہے اس کی بات کو یقین کر لیتے ہیں اور فوراً سمجھ لیتے ہیں ہاں بھئی یہ تو قرآن میں لکھا ہے۔ وہ توحید کے نام پر رسالت سے جو بدزن کرنے کا مشن شروع ہو چکا ہے مسلمانوں میں، جو خارجیوں نے کیا تھا، اور اب مسلمانوں کے اس دور میں اس خارجیت کی ریوائول ہو چکی ہے، اور توحید کے نام پر رسالت سے بدزن کرنا، توحید کے نام پر رسالت سے دور کرنا، توہین کے نام پر رسالت کا ادب اور احترام ختم کرنا، توحید کے نام پر اسلام کا ملیہ میٹ کرنا، یاد رکھیے یہ آج خارجیت مسلمانوں میں گھس رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ گھس رہی ہے۔ وہ لوگ ہمارے مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں بھئی دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ہمارے درمیان نہیں، تو اب حضور ہمارے لیے دعا کیسے کر سکتے؟ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے گا تو یاد رکھیے 3/4 قرآن اس دور کے لیے ناقابل عمل ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ 3/4 سے بھی زیادہ قرآن براہ راست رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک مسلمان کو، مومن کو کنیکٹ کرتا ہے، حضور کی اتباع کا حکم دیتا ہے، حضور کے ساتھ وابستہ ہونے کی ہدایت کرتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کا پیغام دیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قلبی، روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی ہر قسم کے کنیکشن کو وہ استوار کرتا ہے۔ تو یہ کہہ دینا خالی کہ حضور کی تعلیمات ہیں، نہیں، یہ حضور کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حضور کی ذات کے ساتھ وابستگی ضرور، اور ذات کے ساتھ وابستگی اسی کی ہو سکتی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دل میں اور اپنے ایمان میں اور اپنی فکر میں محسوس کرے اور یہ سمجھے کہ میرا اسی رسول سے تعلق ہے۔ ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے فزیکلی جیسے 1400 سال پہلے دنیا میں اور زمین پر چلتے پھرتے تھے ویسی تو کیفیت نہیں ہے، لیکن ایک مومن کا جو تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق ہے، وہ روحانی تعلق خالی تعلیمات پہ عمل کا نہیں ہے، تعلیمات پہ عمل کے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، شخصیت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا جسے میں بولتا ہوں، اس کے ساتھ ایک ایبسولوٹلی ادب اور احترام والا، محبت اور عشق والا تعلق جب تک نہ ہوگا، یاد رکھیے اتباع بھی صحیح نہیں ہوگی، اور اتباع بھی صحیح نہیں ہوگی تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی حاصل نہیں ہوگی، اور اگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے بغیر رب کی خوشنودی کا کچھ سوال ہی نہیں پیدا۔ حضرات محترم، آج میں اس درس کو یہیں پر رکھتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ کل جو آیت ہے، آیت نمبر 100 سورہ توبہ کی، بڑی ایمان افروز آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان اور آپ کے مقامات عالیہ کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل اس آیت کو لے کر ہم ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک سوال ہے جو میں آپ کو اس کا جواب دے کے انشاءاللہ العزیز، آج ہو سکتا ہے ہم پروگرام جلدی ختم ہو جائے، تو میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ یہ سوال تھا کسی صاحب نے بھیجا تھا ای میل میں، اس میں ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کے حوالے سے۔ دیکھیے یہ بات کئی دفعہ آ چکی ہے کہ
بخاری شریف میں احادیث موجود ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حدیث میں قرآن میں بنیادی فرق یہ ہے جو ہم کسی صورت میں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ حدیث کا انکار کرنے والا بھی اصل میں جاہل ہے، اور حدیث کو قرآن کا درجہ دینے والا بھی، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ قرآن کے بعد حدیث کا نمبر آتا ہے، اور جو بات ایسی حدیث ملے جو قرآن سے ٹکرائے تو یاد رکھیے قرآن سپرسیڈ کرے گا اس حدیث کو۔ تو چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے بارے میں احادیث ملتی ہیں کہ آپ کی شادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 9 سال کی عمر میں ہوئی، بعض روایتوں میں تو ہے 6 سال بھی ہے، تو ہم ان احادیث کو کسی صورت میں مستند حدیث نہیں مان سکتے، اور یہ احادیث جو ہیں جو اس حوالے سے کہ حضرت عائشہ کی شادی 9 سال کی عمر میں ہوئی، یہ احادیث کمزور ہیں اور ضعیف ہیں۔ یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے، الحمدللہ میں اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب بھی یوم وصال آتا ہے رمضان مبارک میں اس پر ضرور بولتا ہوں، لیکن آج اس مختصر سے وقت میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر بالکل 9 سال نہیں تھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت عائشہ کسی صورت میں 19 یا 20 سال سے کم کی عمر ان کی نہیں تھی، اور اس کے لیے باقاعدہ پوری ایک تحقیق ہے جو علماء نے کی ہے، اور اس تحقیق کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس مختصر سے وقت میں صرف میں 2 باتیں عرض کر کے پھر بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے یہ جو احادیث ہم کو بخاری شریف میں ملتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے حوالے سے، یہ ایک ہی صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عروہ ابن ہشام اور ہشام ابن عروہ، ان کے حوالے سے یہ بات آتی ہے۔ تو لیکن اگر آپ دیکھا جائے کہ حضرت عروہ ابن ہشام ان کے جو معاملات ہیں وہ آپ دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، ہم احترام کرتے ہیں، یاد رکھیے حضور کے صحابی ہیں، یہ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، اور مدینہ شریف میں ان کی زندگی کے ابتدائی 70 سال گزرے، وہاں پر انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ رسول پاک کی شادی حضرت عائشہ سے 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ جب یہ 70 سال کی عمر کے بعد عراق میں ہجرت کر کے پہنچ گئے تو وہاں سے سب حدیثیں آتی ہیں عراق سے، تو ایک تو سسپیشن وہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی 70 سال تک یہ بتایا نہیں عراق سے کیوں آ رہی ہیں، اور ہمیں معلوم ہے عراق میں اس زمانے میں خارجی تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضور کے اہل بیت کے دشمن تھے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو یہ فیبریکیٹڈ حدیث ہے جو وہاں سے آئی۔ دوسری بات، حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کی بات معلوم ہے کہ جب آپ 70 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کا حافظہ بڑا کمزور ہو گیا، تو اگر آپ کا حافظہ کمزور ہو گیا اس روایت کو لیا جائے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ہشام کو مغالطہ لگا ہو کہ 19 کو انہوں نے 9 کہہ دیا ہو، تو یہ ایک بات بھی ہے۔ دوسری بات جو میں بڑی ایمان افروز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر، آپ کی عمر جو ہے وہ حضرت عائشہ سے 10 سال زیادہ ہے، تو حضرت اسماء جو ہیں وہ 10 سال میں بڑی ہیں حضرت عائشہ سے، بڑی بہن ہیں ان کی، اور حضرت اسماء کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کا وصال جو ہے وہ پورے 100 سال کی عمر میں 71 ہجری میں ہوا، تو اور یہ ویل نون ہے، تو اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو پھر مراد یہ ہوتا ہے کہ جب 100 سال کی عمر میں 71 ہجری میں حضرت اسماء کا انتقال ہوا تو ہجرت کے وقت حضرت اسماء کی عمر پھر کتنے سال ہوئی؟ آلموسٹ 30 ایئرس۔ تو جب اگر ہجرت کے وقت حضرت اسماء کی عمر 29 ایئرس تھی تو حضرت عائشہ ان سے 10 سال چھوٹی ہیں تو وہ 19 سال کی ہوئی، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہجرت کے 1 سال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی ہے، تو ہجرت کے وقت اگر وہ 19 سال تھی تو 1 سال کے بعد 20 سال کی، تو 19 سے 20 سے کسی صورت میں حضرت عائشہ کی عمر کم نہیں تھی۔ تو یہ بہرحال بدقسمتی سے یہ احادیث کی کتابوں میں چیز ہے، لیکن یاد رکھیے جب بھی اس کی بات ہو تو آپ کہہ دیا کریں کہ یہ حدیثیں بالکل ضعیف ہیں اور ان حدیثوں کو ہم مان نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔